پہلے تو اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ 3 غیر مسلم لڑکوں نے مل کر کے کالج سے بچی کو بلایا اور اس کو مار کر کے اسکارپیو میں لے گیا، 3 دن ریپ کیا اور ریپ کرنے کے بعد اس کے جسم کو سریعام لے کر کے پھینک دیا۔ آئے دن یہ خبریں آ رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کے پیچھے کے ذمہ دار معاشرے کے ہمارے اور آپ جیسے بے غیرت لوگ نہیں ہیں جو شادیوں میں ناچ گانوں میں پیسوں میں آگ لگا رہے اور آگ لگا کر کے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا کہ وقت میں شادیاں نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں جذبات ان میں بھی ہے، جذبات کی رو میں بہ کر کے ایجوکیشن والی بچیاں غیروں کے گود میں کھیل نہیں رہی ہے بلکہ ٹیشو پیپر بنا کر کے انہیں استعمال کر کے گلی کوچوں میں پھینک نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ ان کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں۔ اتنے ادب و احترام کے ساتھ بار بار اصرار کرنے کے بعد جھک کر کے باپ کہہ کر کے بھائی کہہ کر کے ایمان کا حوالہ دے کر اسلام کا حوالہ دے کر پوری سوسائٹی کے عہد و پیمان کا حوالہ دے کر کے کہا گیا، لیکن پھر کیوں نہیں مانے؟ جرأت کی بات ہے، ہمت کی بات ہے۔ آخر وہ ہمت آئی کہاں سے کہ پورا معاشرہ بائیکاٹ کر رہا ہے، آپ ناچ لا رہے ہیں، چوک پہ نچا رہے ہیں، پورا بستی اس گناہ سے بچنا چاہتا ہے۔ خدا کا خوف کھائیں ہم لوگ، کل قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے؟ پورے گاؤں میں نچاتے ہوئے لے کر آتے ہیں، مسجد کے سامنے سے لے کر آتے ہیں، پورے گاؤں میں۔ یہ کیا ہے؟ اس کو ضد نہیں کہتے ہیں تو اور کیا کہتے ہیں؟ اس کو حق درمی نہیں کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کون ہے وہ مولوی، کون ہے وہ عالم دین جس نے قرآن اور حدیث پڑھا ہے اور اتنی سختی سے منع کرنے کے بعد اس مجلس میں اس شادی میں ناچ گانا ہو اور وہ نکاح پڑھائے، اس کا قرآن اور حدیث اجازت دیتا ہے؟ میں تو احترام کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے ہی جو ہم سے محبت اور شفقت کے ساتھ اقرار کیا ہے۔ کون ہے ایسا جو جس مجلس میں ناچ ہو رہا ہو، جس اسٹیج میں ویشیوں کا دھندا چل رہا ہو، جس اسٹیج میں کھڑا ہو کر کے بہنوں کے پاؤں میں گھنگرو باندھا جا رہا ہو، ان کے سروں سے دوپٹے کھینچے جا رہے ہو، جس نکاح جو عبادت ہے اس عبادت کے اندر معاشرے کے لنگے اور لفنگے اور لونڈے عورتوں کے پیچھے تالیاں بجا رہے ہو، وہ نکاح میں کس مولوی کا علم اجازت دے گا نکاح پڑھانے کا؟ کون سی قرآن اجازت دے گی؟ کون سی حدیث اجازت دے گی؟ یہاں سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم مریں گے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دنیا کی بات چھوڑے، ہمیں یہ خوف کیوں نہیں آتا کہ نکاح ایک عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، نماز میں اگر کوئی گانا بجائے نماز کا مذاق ہے، نکاح میں کوئی گانا بجائے وہ نکاح کا مذاق نہیں تو کیا ہے؟ جو مولوی قرآن کی آیت پڑھیں گے ان کا مذاق نہیں تو کیا ہے؟ حدیث پڑھ... السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو اچھی لگے تو اپنے یار دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی، نماز بھی عبادت ہے اور نکاح بھی عبادت ہے۔ نماز اللہ کا فرض ہے اور نکاح نبی کی سنت ہے، جس کو فرض کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، نکاح اور سنت کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ پنچایت کا فیصلہ تھا، گاؤں والوں کا فیصلہ تھا اور علماء کی میٹنگ میں اس بات کو طے کیا گیا تھا کہ بھئی کسی کی بھی شادی ہو، وہ چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی کی بھی شادی ہو، شادی کے اندر ڈی جے اور باجا نہیں بجایا جائے گا۔ جس کی بھی شادی میں ڈی جے باجا بجایا گیا اس کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا۔ ان لوگوں سے پہلے ہی انکار کر دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا بھئی ہمارے گاؤں کا یہ ماحول ہے، ہمارے گاؤں کے اندر ڈی جے اور باجے کے ساتھ میں بارات نہیں آتی ہے، اگر آئے گی تو آپ کی بارات کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، نکاح نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ لوگ ہٹ دھرمی کر کے ڈی جے لے کر کے آئے اور اس کے اوپر یہ کہ لڑکیوں کو لے کر آئے، ناچنے والیوں کو ان کے پاؤں میں گھنگرو باندھ کر کے ان کو نچایا جا رہا ہے، مسجد کے سامنے لا کر کے ان کو نچایا گیا جبکہ مسجد کے اندر اذان نماز ہو رہی تھی۔ تو یہ تمام کارروائی جو تم نے کیے یہ کس کے کہنے پر کیے؟ کون سے مولانا نے تمہیں فتویٰ دے دیا تھا؟ بھائی جب علماء کی میٹنگ میں یہ چیز پاس ہو گئی تھی، علماء نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دی کہ نہیں ہوگا، یہ چیزیں حرام ہے۔ بریلی شریف سے جائے بجائے اس طریقے کے اعلان ہوتے رہتے ہیں سال میں 1-2 مرتبہ کہ بھئی ڈی جے کے ساتھ میں جو بارات لے کر کے آئے گا، باجے کے ساتھ میں جو بارات لے کر کے آئے گا اس کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا۔ یہ ویڈیو اندور کے علاقے کی بتائی جا رہی ہے، یعنی کہ ایم پی مدھیہ پردیش کی۔ بہرحال ایگزیکٹ لوکیشن اس کی کیا ہے وہ تو میں بھی نہیں جانتا ہوں، سوشل میڈیا سے وائرل ہو کر کے آئی، اس کے نیچے یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ یہ ویڈیو اندور کی بتائی جا رہی ہے۔ کہیں کی بھی ویڈیو بہرحال، لیکن یہ بات تو حق اور سچ ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہمارے جو بچیاں تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں وہ تعلیم کے نام پر گمراہ ہو رہی ہیں، جو لوگ تعلیم حاصل نہیں کیے ہیں وہ جہالت کے نام پر گمراہ ہو رہے ہیں۔
तालीम के नाम पर कैसे गुमराह हो रही हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसको कॉलेज के पीछे से एक लड़की को उठा करके स्कॉर्पियो में लाद कर ले जाया गया। उसके बाद में उसकी एक लाश मिली थी। क्या हुआ, एक लड़के से, वो अंकित नामी लड़के से किसी से प्यार करती थी, जो दूसरे रिलीजन से ताल्लुक रखता है, दूसरे समुदाय का लड़का था। वो अपने दोस्तों के साथ में उसको उठा करके ले जाता है। उठा कर ले जाने के बाद में पहले उसके साथ में जो है जबरदस्ती करता है और उसके बाद में उसको मौत के घाट उतार देता है। उसकी लाश एक दरिया में मिली थी, जिसका जिक्र मौलाना साहब ने किया, बताया कि देखो हमारे साथ में इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम संभल नहीं रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं। कब सुधरेंगे? जब इस दुनिया से चले जाएंगे। कब सुधरेंगे? जब हमारे घर की, हमारी खुद की बेटियों को लोग उठा करके ले जाएंगे, तब हम सुधरेंगे। और जब शरीयत और दीन की बात आती है तो हमारा ये हाल होता है कि हम शरीयत में भी मदाखलत करने लगते हैं, दीन के अंदर भी अपनी चलाने लगते हैं। जो कानून शरीयत का होता है ना हम उसकी पास रखते हैं, ना जो वो कानून जो पंचायतें बनाती हैं ना हम उसका पास रखते हैं। शरीयत का कानून जो था वो भी तुमने उसका भी पास नहीं किया। गांव वालों ने जो कानून पास किया तुमने उसका भी पास नहीं किया। यानी कि ना तो तुमने शरीयत की मानी, ना तो गांव वालों की मानी, और हट धर्मी पर उतर कर आ गए। इसमें मौलाना साहब ने निकाब भी नहीं पढ़ाया और गुस्से में चले गए थे। उसके बाद में क्या हुआ, कोई अपडेट नहीं है। बहरहाल आपको ये जान लेना चाहिए कि बरेली शरीफ से भी जाए बजाए इस तरीके के ऐलान साल में 1 से 2 मरतबा होते रहते हैं कि डीजे के साथ में जो शादी ब्याह करेगा ना उसका निकाह पढ़ाया जाएगा, उसकी बारात को वापस कर दिया जाएगा। अगर कोई इसको पर हट धर्मी करता है तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को फौरी तौर पर इत्तला की जाए ताकि उसको ठिकाने लगाया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।